بلال صدیقی اپنے پرتعیش کمرے میں بیٹھے بری طرح رونے میں مصروف تھے۔ ان کی ہچکیاں پورے کمرے میں بکھر رہی تھیں۔ دکھ ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ مرد ہو کر بھی بری طرح رو رہے تھے۔ تب بھی دروازہ کھٹکھٹا کر ان کی زوجہ عالیہ صدیقی اندر آئی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھیں۔ بلال بلال پلیز حوصلہ کریں، ایسے رونے سے کیا ہوگا؟ آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا، کچھ تو کھا لیں۔ وہ ان کے سامنے چائے اور بسکٹ کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ عالیہ صدیقی کے اس طرح کہنے پر بلال صدیقی نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر عالیہ کو دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو عالیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی بلال میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تم نہیں جانتی عالیہ، تم نہیں جانتی۔ وہ ان کو دوبارہ سے بولتے رو دیے تھے۔ جس بھائی کی جوان بہن ایک رات گھر سے غائب رہ چکی ہو، اس کی بہن پھر اس کے لیے مر جاتی ہے۔ اس کے لیے مرے نہ مرے، دنیا والوں کے لیے وہ مر جاتی ہے۔ بھلے اس معصوم کی غلطی ہو نہ ہو، یہ دنیا والے اس کو ایسا رگڑتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ مر جاتا ہے۔ پلیز بلال ایسی باتیں مت کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تم کیا کہہ رہی ہو عالیہ؟ یہ دیکھو، یہاں میری بہن کی میت پڑی ہے اور لوگ اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور تم مجھے کھانا کھانے کا کہہ رہی ہو۔ اپنی بات مکمل کرتے بلال صدیقی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ان کو اس طرح سے روتا دیکھ عالیہ صدیقی بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی تھی۔ تم سے بس ایک ہی گلہ ہے فراز، یوں تو تم آتے نہیں اور آتے ہو تو فوراً ہی جانے لگتے ہو۔ خیریت ہے فوزیہ بی بی؟ آج مجھ پر بجلیاں گرانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ارتضیٰ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں شوخی کا رنگ نمایاں تھا۔ ارتضیٰ کا تمام فرینڈ گروپ اس وقت نعمان کے گھر پر اس کی سالگرہ میں مدعو تھا۔ اسے سائڈ پر کھڑا دیکھ فوزیہ اس کے پیچھے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ فوزیہ اسے کالج کے پہلے سال سے ہی بہت پسند کرتی تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر فوزیہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ جو خود سب پر بجلیاں گراتے پھرتے ہیں، ان پر بھلا یہ ظلم کون کرے؟ مسکراہٹ دبا کر سچ بولا تھا۔ یہ جو تم الزام تراشیاں کرتے ہو فراز، کہیں یہ تمہاری عادت ہی تو نہیں؟ ارتضیٰ کے لہجے میں طنز کا رنگ نمایاں تھا، لیکن جواباً فوزیہ کے لہجے میں حسرت سمٹ آئی۔ یہ بات فراز تمہاری مذاق تو نہیں کہ ہر کسی کو تم آزمانے لگتے ہو؟ واہ بہت زبردست۔ وہ پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکالتا سلگاتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ تمہیں تمہارے شعر کا جواب شعر کی زبان میں ہی دوں گا۔ فوزیہ اس کے تمہیز باندھنے کے انداز پر مسکرائی تھی۔ تم ارشاد کرو۔ وہ اس کے آگے جھکی تھی۔ کہیں یہ جو تمہاری اداسی ہے فراز، کیا تم اپنے دل کی اداسی گانے لگتے ہو؟ اس کے اس طرح کہنے پر فوزیہ بھیگی آنکھیں صاف کر کے مسکرائی تھی۔ قسم سے ارتضیٰ، تمہارے طنزیہ انداز پر بھی پیار آتا ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے جب ہی پیچھے سے نعمان آیا تھا۔ مطلب کہ فوزی، تم یہ مانتی ہو کہ یہاں گھاس ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے؟ وہ ہنس کر بولا تھا۔ اس کے ہنسنے پر فوزیہ اسے گھور کر رہ گئی۔ لیکن میں اب بھی اور گھاس ڈالنا چاہوں گی، کیا پتا کب تمہارے دوست کو وہ گھاس اچھی لگ جائے۔ وہ ہنس کر کہتی ارتضیٰ پر اپنی نظر جما گئی تھی۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ صدیقی زور سے ہنس پڑا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں فوزیہ، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا راستہ بدل لو، فائدے میں رہو گی۔ وہ اسے کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے فوزیہ کی بھیگی نگاہیں اس کی پشت پر جمی رہ گئی۔ دور کہیں سے ریڈیو چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹے چاند کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اچانک ہی اسے چاند کے پار اس کا وجیح چہرہ یاد آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ دباتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شرارتی گھنی پلکوں کی جھالر کے پیچھے بھی وہی مغرور اور وجیح روشن ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی بے حد خوبصورت آنکھیں دوبارہ کھول گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے فیورٹ پوئٹ میر تقی میر کی کتاب اٹھاتی کھول چکی تھی۔ وہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ تمام رات جاگنے کا نتیجہ تھا کہ فجر کی نماز قضا ہونے کے ساتھ ساتھ اگلی صبح اس کی آنکھ بھی بے حد دیر سے کھلی۔ وہ حیرت سے اٹھ بیٹھی تھی۔ دن کے 12 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ یا اللہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی؟ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اس کا دروازہ نوک کر کے عالیہ صدیقی گود میں اٹھائے ہادی صدیقی کو لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، ہو گئی نیند پوری یا اور سونا ہے؟ وہ مسکراتی ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ بھابھی، اس میں بھی سب آپ کی ہی غلطی ہے۔ سورج دیکھیں کب کا نکل گیا اور آپ اب آ کر مجھے اٹھا رہی ہیں۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی شرارت پر عالیہ صدیقی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ تم تو بیٹا ایسے سنبھالو۔ وہ شرارت سے مسکراتی 1.5 سالہ ہادی کو اس کی گود میں ڈال چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہادی کو اپنے آپ سے لپٹاتے چٹاچٹ چوم دیا تھا۔
اسے اپنا بھتیجا بے حد پیارا تھا۔ اس کے گول گلابی سیب جیسے گال اسے بے تحاشا بھاتے تھے۔ ہاں بھائی، ساری رات کیا کیا جاگ کر پھر؟ عالیہ صدیقی مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں بھابھی، ساری رات بس ناول پڑھتی رہی تھی۔ وہ اپنے برابر نفاست سے رکھی نمر احمر کی نمل پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ناول سے اتنا لگاؤ میری پیاری کو کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ ارے نہیں بھابھی، محبت تو اب تک بس اپنے ہادی سے ہی ہے۔ وہ جھک کر ہادی کے سیج جیسے گال کو چوم گئی تھی۔ یا اللہ دانی، یہ تمہارا بھتیجا ہے، اس سے محبت تھوڑی الگ طریقے کی ہے۔ جانتی ہوں بھابھی، ابھی وہ والی محبت ہوئی ہی نہیں۔ وہ جھیم کر مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں داخل ہوتی، عالیہ صدیقی نے اسے روک لیا تھا۔ سنو یار دانی، تمہارے بھائی عرفان کے رشتے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اپنے پھپھی زاد عرفان کا نام سنتے اس کے خوبصورت لبوں پر بے تحاشا خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بری طرح شرمائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم بھابھی، آپ اور بھائی دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، ان کو کہتی وہ چھپاک سے واش روم میں غائب ہو گئی تھی۔ عالیہ صدیقی مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نہا کر نکلنے کے بعد اب اپنے بال ڈرائی کرنے میں مصروف تھی۔ بال ڈرائی کرتے ہوئے مسلسل اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عرفان صدیقی کا خیال اسے مسلسل گھیرے ہوئے تھا۔ کون ہو تم عرفان میرے؟ کیوں میرے دل سے نہیں نکل رہے؟ تم بھی نہ عرفان، کسی دن پھنسوا کر ہی دم لوگے مجھے۔ وہ ایک دم ہی ہنستے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دل کے کورے کاغذوں پر اس شخص کی چھاپ چڑھ چکی تھی جو کہ اس کا پھپھی زاد تھا۔ عرفان صدیقی اس کی پھپھی کا بیٹا تھا۔ لائبہ صدیقی بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر بھائی باپ کی دہلیز پر آ چکی تھی۔ شوہر کی زمین جائیداد سب عرفان اور لائبہ صدیقی کے نام کر دی گئی۔ چونکہ عرفان صدیقی 3 سال کے ہی تھے، اس لیے عمران صدیقی نے اپنی بیٹی کی جائیداد میں ان کا خیال رکھا، ان کی جائیداد کی باغ ڈور سنبھالی۔ جب تک عرفان چھوٹا تھا، عمران صدیقی اور ان کے بیٹے ہی لائبہ صدیقی کی جائیداد کو سنبھالتے تھے۔ لیکن جیسے ہی عرفان بڑا ہوا اور جائیداد کی بھاگ دوڑ کو سمجھنے لگا تو پہلی فرصت میں ہی عمران صدیقی نے اس کی تمام جائیداد اسی کو دے دی۔ اس کے چند عرصے بعد ہی عمران صدیقی فوت ہو گئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اپنی تمام جائیداد بھی بلال صدیقی کے سپرد کر دی گئی۔ دوسری جانب عرفان اور دانیہ دونوں ایک ہی گھر میں پل بڑھ رہے تھے، جوان ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے عرفان صدیقی اور دانیہ صدیقی بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دانیہ کو بچپن سے ہی اپنی پھپھی زاد کزن کا نرم لہجہ بہت بھاتا تھا۔ دھیمے لہجے میں ہر کسی سے اپنی بات کہنے والا عرفان صدیقی جس قدر وجیح تھا، اسی قدر خوبصورت مزاج کا بھی تھا۔ شاعری سے اسے بالکل بھی لگاؤ نہ تھا، مگر ہمیشہ شہر سے واپس آتے ہوئے وہ دانیہ کے لیے شاعری کی اور ناول کی کتاب ضرور لاتا تھا، کیونکہ وہ یہ بات بچپن سے جانتا تھا کہ اس کی کزن کو ان سب چیزوں کا کتنا شوق ہے۔ اسے آج بھی وہ بات یاد تھی جب وہ 18 سال کی ہوئی تھی۔ مغرب کے بعد وہ چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی، جبھی دبے قدموں سے عرفان اس کے بے حد پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناول اور شاعری کی کتاب دیکھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر تک عرفان کو ہی دیکھتی رہی، جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ کتابیں پسند ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں یہ کتاب پسند ہے، پر نہ جانے کیوں ان کتابوں کو دیکھ کر مجھے تمہارا خیال آ گیا تو بس لے آیا۔ نہایت دھیمے لہجے میں کہتا وہ دانیہ تک اپنی بات پہنچا چکا تھا۔ وہ اس کی باتیں سن کر کئی لمحے حیران رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی لرزتی پلکیں جھکا چکی تھی۔ دوسرے لمحے جب اپنی پرکشش بھوری آنکھیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا، اگلے ہی لمحے وہ دونوں کتابیں سنبھالتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ چند دنوں بعد اس کے ہاتھوں میں عرفان کے نام کی خوبصورت سی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ اگلے دن ارتضیٰ صدیقی کی آنکھ بے حد لیٹ کھلی۔ وہ گھڑی دیکھتے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر فریش ہونے جاتا، تبھی اس کا دروازہ نوک کر کے ملازمہ اندر آئی۔ صاحب، آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں یا سیدھا لنچ ہی کریں گے؟ ناشتہ لے آؤ، بھوک لگی ہے۔ وہ اسے آرڈر دیتا واش روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج سنڈے تھا اور معمول کی طرح وہ ہر سنڈے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف ہوتا تھا، لیکن آج وہ اچھا خاصا لیٹ اٹھا تھا، جس وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ بھی ہو چکا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے شاور لینے میں مصروف تھا۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد وہ گنگناتے ہوئے ہی واش روم سے باہر آیا تھا۔ سیٹی بجاتے ہوئے وہ آئینے کے آگے کھڑا ہوتا، اپنی سبز آنکھوں کو آئینے میں گاڑے اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔
سرخ و سفید رنگت، بھورے بال، سبز آنکھیں، کلیجی مائل ہونٹ اور ہلکی ہلکی بیئرڈ میں ملبوس اس کا چہرہ بے حد خوبرو تھا، جسے دیکھ کر وہ بے ساختہ مغرورانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا بے حد اچھے سے اندازہ تھا۔ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اسے نہ صرف پسند کر لیتے تھے بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو اسے شادی کی خواہش پال لیتے تھے، لیکن اب تک اسے کوئی بھی لڑکی پسند نہ آئی تھی۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنے بالوں میں کنگھا کرتے، شوز پہنتے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اب اس کا ناشتہ کرنے کا ارادہ باہر سے تھا۔ دانیہ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ اس کے روز و شب جیسے بدل کے رہ گئے تھے۔ جہاں وہ پہلے اتنا فارغ رہ لیا کرتی تھی، اب وہی دانیہ سارا دن پڑھائی میں مصروف رہتی۔ چونکہ ان کے گاؤں سے یونیورسٹی بہت دور تھی، اس لیے بلال صدیقی نے دانیہ صدیقی کی رہائش کا انتظام اس کی یونیورسٹی کے بے حد پاس کر دیا تھا۔ اس کی یونیورسٹی کے پاس ایک بے حد بڑا سا ہاسٹل تھا جس کا ماحول بھی بہت اچھا تھا۔ بلال صدیقی نے پوری تصدیق کرنے کے بعد دانیہ صدیقی کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی رہائش کا انتظام اس ہاسٹل میں کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی روز دانیہ کو فون کر کے اس سے اس کی حال خیریت ضرور پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ بھی جیسے مطمئن تھی، اور یونیورسٹی میں اس کی دوستی کافی ساری لڑکیوں سے ہو گئی تھی، جس وجہ سے اس کا ٹائم اچھے سے گزر جایا کرتا تھا۔ وہ کال لگا کر فون اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ کافی دیر بیل جانے کے بعد سامنے سے کال اٹھائی جا چکی تھی۔ تو فقط حرف حق ہے اس عہد میں فراز، مجھ جیسا گناہگار بھی مجھے پیغمبر لگے۔ واہ ارتضیٰ صاحب، اتنی موٹی بات کا مطلب؟ دوسری طرف بے حد خوبصورت قہقہہ گونجا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں بولو۔ میرا مطلب تھا کہ تم گھنے ہو لیکن پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہو۔ سدھر جاؤ تم ارتضیٰ۔ نہ سدھرا تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ ہنستے ہوئے اسے اور چڑھانے لگا۔ چھوڑو، کیسے ہو؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے بات بڑھائی۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ؟ ہاں میں بھی ٹھیک، اور بتاؤ شہر کب آ رہے ہو؟ ابھی تو کوئی موڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرفان نے سوالیہ لہجے میں ارتضیٰ سے پوچھا۔ اگر ہماری محفل میں آنا چاہتے ہو تو تم آ سکتے ہو، میری طرف سے تم انوائٹڈ ہو۔ ارتضیٰ نے جیسے اس پر احسان کرتے ہوئے دعوت دی تھی۔ اگر تم بلا رہے ہو تو ضرور آؤں گا۔ ہے کدھر پارٹی؟ ایک دوست کے فارم ہاؤس پر، تم ٹائم سے آ جانا۔ ٹھیک ہے صاحب، ٹائم سے آ جاؤں گا۔ ہاں اچھا، پھر تجھے دیکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ کال کاٹ کر موبائل کو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں اڑستے ہوئے ارتضیٰ صدیقی کے لبوں پر بے حد چبھتی ہوئی مسکراہٹ چپ دکھلا کر غائب ہو چکی تھی۔ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد دانیہ کی یونیورسٹی کی چھٹیاں چل رہی تھیں، جس وجہ سے اس وقت وہ گاؤں میں تھی۔ سر میں بے حد درد کی وجہ سے وہ ریشما سے اپنے سر کی مالش کروانے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ وہ خوبصورت ہوا کے مزے بھی لے رہی تھی۔ ابھی وہ تیل لگوا ہی رہی تھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سن کے اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ السلام علیکم۔ اسی وقت برآمدے کی فضا میں عرفان صدیقی کی بھاری مگر بے حد خوبصورت آواز گونجی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس وقت بے تحاشا نکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ میں صدقے جاؤں۔ اس کو دیکھ ریشما شرما کر اپنی چادر کا دوپٹہ اپنے دانتوں کے کونے میں دبا کر اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ دانیہ نے سلام کا جواب بے حد لٹ مار انداز میں دیا تھا۔ اس کا لٹ مار انداز دیکھ کر عرفان صدیقی مسکرایا تھا۔ ہر جگہ سے جلنے کی سمیل آ رہی ہے، کیا کچھ جل گیا ہے ریشما؟ نہیں صاحب جی، کچن میں تو کوئی چولہا بھی نہیں جل رہا۔ ویسے مجھے تو کوئی جلنے کی سمیل نہیں آ رہی صاحب جی، آپ کو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے عرفان اب مسکراتی نظروں سے دانیہ کو تکنے میں مصروف تھا، جو بے حد خفا انداز میں آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ریشما نے اس کی چوٹی گوندی، اگلے ہی لمحے وہ دوپٹہ سیٹ کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ صاحب جی، لگتا ہے میڈم جی آپ سے ناراض ہیں۔ ریشما کی مسکراتی آواز ارتضیٰ کے کانوں سے بھی ٹکرائی تھی، جو اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتا بے ساختہ اپنی بہن عالیہ صدیقی سے ملنے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا وقت ہوا تھا جب شدید پیاس کی وجہ سے دانیہ کی آنکھ کھلی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھا کر دیکھا تو وہ خالی پڑا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے وہ جگ اٹھاتے، اپنے خوبصورت پاؤں میں سلیپرز پہنتے پانی بھرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بے حد خوبصورت کڑھائی والی چادر اپنے گرد لپیٹ کر وہ باہر آئی تھی۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ فضا میں ہر جگہ جیسے کڑکتی ہوئی سردی ہو رہی تھی۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی ایک تیز ہوا کا جھونکا
اس کے سر سے چادر اتار چکا تھا۔ ہوا کی وجہ سے اس کے بےحد خوبصورت لمبے بال اڑنے لگے تھے۔ جگ کو سائڈ پر رکھ کر وہ چادر کو اپنے گرد صحیح سے لپیٹتے کچن کی طرف اپنے قدم بڑھا گئی تھی۔ اس وقت سب کچھ جیسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں قدم رکھتی، تبھی دو نفوس کی آواز کو سن کر وہ بے ساختہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، ہم لوگ اتنی اوقات کہاں رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اوپر بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیں، اور آپ مجھے اپنے سر پر بٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ نہ صاحب نہ، ہم جیسے لوگوں کی اوقات آپ کے سر پر بیٹھنے کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہچکی لے کر رو دی تھی۔ بس آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ریشما کی آواز میں بے ساختہ درد تھا۔ وہ یہ جملہ کہتی رو دی تھی۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا، اس کے لفظوں کی باز گشت گونجی تھی۔ تم ٹینشن نہ لو میری جان، میں ہوں نا۔ بس یہ ایک ہی لائن سن کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ اس آواز کو وہ چاہ کر بھی پہچان نہ پائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پوچھنے پر مجبور ہوئی تھی، کون ہے وہاں، کون ہے؟ وہ پوچھتی بے ساختہ آگے بڑھی تھی، مگر جب تک اس نے برآمدے کا فانوس روشن کیا، وہاں پر صرف ریشما بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کو ایک نظر دیکھتی تیز تیز قدموں سے اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یا اللہ، ارتضیٰ تم سے تو اللہ پوچھے گا، تم کس حد تک گرو گے کہ کسی ملازمہ کو پھنسا لو گے؟ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی ارتضیٰ، مجھے تم سے اس حد تک گرنے کی امید نہ تھی۔ وہ ارتضیٰ کو بے ساختہ برا بھلا کہتی جگ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اس شخص پر ارتضیٰ کا گمان ہوا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ارتضیٰ کو بے حد ناپسند کرتی تھی، اور ارتضیٰ بھی اسے کچھ خاص پسند نہ کرتا تھا۔ بچپن میں اکثر دونوں بہت لڑتے تھے۔ جوانی میں قدم رکھتے رکھتے دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے بھی زیادہ ناپسند کرنا شروع ہو گئے تھے۔ دانیہ کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور کل صبح ہی اسے واپس یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ پیکنگ کر ہی رہی تھی جب عالیہ صدیقی ہاتھوں میں کئی ڈبے لیے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ عالیہ کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے لبوں پر بہت حسین مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے اپنی بھابھی سے بے حد پیار تھا، جو اس کی تایا زاد کزن بھی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ عالیہ صدیقی کو دیکھ کر رات کی بات دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ نہ جانے ان کا بھائی اتنا بڑا شیطان بن کر کیسے پیدا ہو گیا۔ یہ تو اتنی اچھی ہے۔ عالیہ اس کو سوچتا دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہے میری چھوٹی سی نند؟ کچھ نہیں بھابھی، بس سوچ رہی ہوں کہ اب جا رہی ہوں تو پتہ نہیں کتنے دن بعد آؤں۔ خیال سے جاؤ اور اچھے سے پڑھائی کرو۔ آنا تو تمہیں یہی ہے نا؟ وہ اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگاتی اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے سے لگتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ عالیہ کے حصار سے اسے نہ جانے کیوں اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ 3 سال کی عمر میں ہی وانیہ صدیقی دل کے اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کے بعد سے اسے بلال صدیقی نے ہی پالا تھا۔ وہ اپنے سے چھوٹی بہن کا خیال بہت محبت اور لاڈ سے رکھتا تھا۔ دانیہ صدیقی بھی اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے بلال صدیقی اپنی تایا کی بیٹی عالیہ صدیقی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ ارتضیٰ انہی کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن حرکتوں اور عادتوں میں وہ نہ جانے کس پر جا چکا تھا۔ اپنا خیال بہت اچھے سے رکھنا دانی، یونیورسٹی جانے سے پہلے گرم کپڑے لازمی رکھ لینا، اور یہ کچھ حلوے وغیرہ بنائے تھے میں نے ارتضیٰ کے لیے، تم بھی یاد سے لے جانا۔ وہ محبت سے کہہ کر اور باکسز اس کے بیگ میں ڈالنے لگی۔ وہ مسکرا کر اپنی بھابھی کو تک رہی تھی۔ وہ واقعی کسی ماں سے کم نہ تھی۔ صبح اٹھ کر وہ تیار ہو کر اپنا سامان لے کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اسے یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ سب سے ملتی جب باہر نکلی تو بلال کے ہمراہ وہ جس گاڑی کی طرف بڑھی تھی، اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک کر رک کر اب حیرت سے بلال کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ ارتضیٰ کی تھی۔ وہ بے ساختہ سوچ میں پڑ گئی تھی، یا اللہ بھائی، مجھے اس کی گاڑی میں کیوں بٹھا رہے ہیں؟ اندر بیٹھو میری بیٹی۔ بلال صدیقی کے کہنے پر وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں ارتضیٰ شہر واپس جا رہا ہے تو تمہیں بھی چھوڑتا ہوا جائے گا، بلال صدیقی کھڑکی پر جھکتے اسے کہنے لگے۔ وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے اپنے ہاتھ مسلتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے بے تحاشا سکون ملا تھا جب فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے عرفان صدیقی کو بیٹھتے دیکھا۔ وہ بے ساختہ کھل کر سانس لیتی اب مسکراتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک تحفظ کا احساس اس کے آگے پیچھے جیسے بن گیا، جبکہ دوسری طرف عرفان صدیقی بھی شریر مسکراہٹ لیے اسے تکنے میں مصروف تھا۔ ارتضیٰ صدیقی کی ڈالا بہت تیزی سے گاؤں کے کچھ رستوں کو پیچھے چھوڑتی شہر کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ ابھی وہ ڈرائیو کر ہی رہا تھا جب ہی اس کے موبائل پر
فوزیہ کی کال آئی تھی۔ وہ کال اٹھاتا اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ بولو فوزیہ۔ وہ مسکراتا ہوا فوزیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ فوزیہ سے بات کرنے میں ہی مصروف تھا، تبھی اس کی نظر سائڈ مرر سے دانیہ پر پڑی تھی، جو اسے بے تحاشا چپتی نظروں سے تک رہی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ بے ساختہ حیران ہوا تھا۔ وہ اسے یوں کیوں تک رہی تھی؟ اتنا حیران ہوا تھا کہ وہ اپنے پیچھے آتی ان 2 گاڑیوں کو بھی نظر انداز کر چکا تھا، جن گاڑیوں کو وہ اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز فوزیہ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں بن سکتا۔ وہ فوزیہ کو کھری کھری سنا کر موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک چکا تھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر دانیہ صدیقی کے لب بری طرح بھیجے تھے۔ تو تم واقعی ایک کریکٹر لیس انسان ہو ارتضیٰ صدیقی۔ تم کیا ہو؟ نہ اچھے بھائی بن سکے ہو، نہ اچھے بیٹے بن سکے، اور نہ اب تم اچھے شوہر بنو گے۔ تمہاری زندگی میں جو کوئی بھی آئے گا وہ بد نصیب کا بد نصیب ہی رہے گا۔ مجھے تمہاری بدقسمتی پر ہنسی آ رہی ہے۔ ایک بے حد استزائیہ نظر اس نے ارتضیٰ صدیقی پر ڈالی تھی، اور ارتضیٰ جو کب ان 2 بائک سواروں کو تک رہا تھا، اب کہ اس کی نظروں کو نظر انداز کر گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اچانک ہی ارتضیٰ کو ڈیش بورڈ کھول کر گن نکالتے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں اڑستے دیکھ عرفان صدیقی نے سوال کیا تھا، جبکہ کچھ بھی کہنے کے بجائے وہ ڈرائیونگ کرنے میں ہی مصروف رہا تھا۔ کیا بات ہے یار ارتضیٰ، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ عرفان کے گمبھیر سوال پر دانیہ نے بھی گھبرا کر اب ارتضیٰ کو دیکھا تھا، جو سامنے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اوہو کچھ نہیں ہوا، تم لوگ میوزک انجوائے کرو۔ وہ ہاتھ بڑھا کر سی ڈی پلیئر آن کر چکا تھا۔ عرفان صدیقی میوزک کو انجوائے کرتا گہری نظروں سے دانیہ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں سے خجل ہوتی دانیہ بے ساختہ پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی۔ اسی اثنا میں پیچھے سے آتے بائک سواروں نے جیسے رفتار پکڑی تھی، اور ارتضیٰ صدیقی کے شک پر وہ دونوں یقین کی مہر لگا چکے تھے۔ وہ دونوں سامنے سے آتے ہوئے ان کی کار کا راستہ روک چکے تھے، تبھی ارتضیٰ صدیقی نے اپنا پاؤں بر وقت ایکسیلیٹر پر رکھا تھا، ورنہ اس وقت وہ تمام لوگ اوپر کی سیر کرنے جا چکے ہوتے۔ شیٹ! اگلے ہی لمحے وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے ان بائک سواروں کو دیکھ رہا تھا جو انہیں تکنے میں مصروف تھے۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب ہی ان میں سے پیچھے والا بائک سوار اتر کر ان کے پاس آیا تھا۔ کوئی ہوشیاری نہیں، فوراً گاڑی سے سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، وہ اپنی پسٹل لوڈ کرتا بولا تھا، اور قبل اس کے کہ ارتضیٰ صدیقی اور عرفان صدیقی کچھ کرتے، تبھی اس کی نظر دانیہ صدیقی پر پڑ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بائک سوار تیزی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے، دانیہ کو گھسیٹ کر باہر نکالتے اپنی پسٹل اس کی بے ساختہ خوبصورت پیشانی پر رکھ چکا تھا۔ اس افراتفری پر دانیہ بے ساختہ چیخ پڑی تھی، عرفان پلیز بچائیں مجھے، عرفان پلیز ہیلپ می۔ وہ اسے بلاتے بلاتے رو دی تھی۔ دانیہ کی روتی چیخ سن کر عرفان کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ نے بھی پلٹ کر باہر دیکھا تھا، اور اس کو اس بائک سوار کے پاس دیکھ دونوں کی سانس جیسے اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے ہی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عرفان کا دماغ اس صورتحال پر غور کرنے کے قابل ہوتا، تبھی اس نے اپنی حیران آنکھوں سے ارتضیٰ کو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا۔ کون آیا ہے مشکل وقت میں کام ناصر، اکثر جنہیں برا سمجھا وہی اچھے نکل آتے ہیں۔ اسے چھوڑ دیں ورنہ قسم سے یہاں تیری لاش گرا دوں گا۔ وہ بے ساختہ خطرناک انداز میں دھاڑا تھا۔ جینس کی پاکٹ سے چھوٹا سا پسٹل نکالتے وہ لوڈ کرتے اس آدمی پر تان گیا تھا۔ دانیہ ارتضیٰ کی بات تک نہ سن پائی تھی۔ اس کی حیران نگاہیں اب تک عرفان پر جمی تھی، جو ابھی تک فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ان دونوں کو تکنے میں مصروف تھا۔ وہ بالکل خاموش نگاہوں سے باہر لگا تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ دانیہ کی بھوری آنکھیں بے ساختہ اب تک عرفان پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ارے واہ، تو ہے اس لڑکی کا ہیرو۔ ارے واہ، تو ہے اس لڑکی کا ہیرو۔ وہ بائک سوار بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو گاڑی۔ وہ اپنے گاڑی کی چابیاں بے ساختہ اس بائک سوار کے آگے پھینکتا بولا تھا، یہ گاڑی لو اور لڑکی کو چھوڑ دو۔ اس نے بے ساختہ اپنی خوبصورت گاڑی کی چابی گویا ان 2 بائک سواروں کے منہ پر کھینچ ماری تھی۔ عرفان نے جیسے ہی اس گاڑی کی چابی پھینکتے دیکھا، اس کا سمجھدار دماغ بے حد تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ یہی وقت تھا جب وہ انگلی کاٹ کر شہیدوں میں نام لکھوا سکتا تھا۔ اس نے فٹافٹ ڈالا کا دروازہ کھول کر اپنے قدم باہر نکالے تھے۔ ارے زبیر، ادھر دیکھ، ایک اور بھی ہے۔ اب کہ وہ بائک سوار اپنے ساتھی کو بلاتا ہنس دیا تھا۔ گاڑی چھوڑ زبیر، میں تو کہتا ہوں لڑکی کو لے کر چلتے ہیں، اس سے زیادہ بمباسٹک لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ اپنی ہوس زدہ نگاہیں دانیہ کے چہرے پر گاڑ گیا، جو بے ساختہ روتی نگاہوں سے اب ارتضیٰ کو دیکھنے میں مصروف تھی۔
کیا تجھے یہ لڑکی اس گاڑی سے بھی زیادہ اچھی لگی ہے؟ بائک سوار نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا تھا۔ قسم سے یار، گاڑی کا اور اس لڑکی کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس لڑکی پر تو ایسی 100 گاڑیاں قربان۔ ارتضیٰ نے نظر موڑ کر دانیہ کو دیکھا تھا، جو ان کی بات سن کر بے بسی سے اب عرفان کو دیکھ رہی تھی۔ عرفان اپنی بے بس نگاہیں ارتضیٰ کے چہرے پر گاڑ گیا۔ لمحوں کی بات تھی کہ وہاں ایک فائر ہوا تھا۔ فائر ہونے ساتھ ہی ایک چیخ بے ساختہ وہاں پر گونجی تھی۔ ارتضیٰ کے ڈیجیٹل پسٹل کے فائر سے زبیر کے ہاتھ سے ریوالور دور جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ عرفان وہ ریوالور اٹھاتا، اس کا دوسرا ساتھی طاق کر چھرا ارتضیٰ کے ہاتھ کے انگوٹھے میں گھسا چکا تھا۔ پسٹل ارتضیٰ کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا۔ پسٹل کا گرنا تھا کہ عرفان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر ڈالے کے پیچھے چھپا تھا۔ دانیہ اسے یوں چھپتا دیکھ حیران کی حیران کھڑی رہ گئی۔ دل کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ مائی بیڈ لک، ارتضیٰ اپنا ہاتھ جھٹکتا چیخا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چھرا اپنے انگوٹھے سے نکالتے بھاگ کر دوبارہ اپنی پسٹل اٹھاتے اس کے دوسرے ساتھی کے اوپر فائر کر چکا تھا۔ وہ چیختا ہوا زمین پر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر دانیہ کو پکڑتا، پہلا ساتھی دانیہ کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر آگے لے جا چکا تھا۔ وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر دوسرے بائک پر بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے چہرہ موڑ کر عرفان کو دیکھا تھا۔ عرفان پلیز فالو می، پر کافی دیر بعد بھی عرفان کو گاڑی کے پیچھے سے نکلتا نہ دیکھ وہ مجبوراً خود ہی آگے چلا گیا تھا۔ وہ بائک سوار دانیہ کو لے کر جنگل کی طرف نکل چکا تھا۔ ارتضیٰ بھی اپنی گاڑی تیزی سے بھگاتا جنگل کی طرف بھاگا تھا۔ اپنے سامنے اس ڈاکو کی بائک دیکھ اس کی پسٹل میں جتنی گولیاں تھیں وہ تمام اس کے ٹائر پر فائر کر چکا تھا۔ ٹائر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے دونوں بائک سے بری طرح گرے تھے۔ ارتضیٰ نے بھاگ کر دانیہ کو اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سے اس بائک سوار نے نہ جانے کتنے فائر کیے، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ تمام فائر چوک گئے تھے۔ جنگل میں آگے جاتے جاتے وہ دونوں راستہ بھٹک چکے تھے۔ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں دانیہ کی دبی دبی سسکاریاں ارتضیٰ کے اوپر گراں گزر رہی تھیں۔ دانیہ کو اس بات کا دکھ اب تک کھائے جا رہا تھا کہ اسے بچانے عرفان نہیں بلکہ ارتضیٰ آیا تھا، جسے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے بائک میں پیٹرول ختم ہو جانے کی وجہ سے اب وہ دونوں پیدل ہی چل رہے تھے۔ گھپ اندھیرے میں عجیب و غریب رستوں پر چلتے ہوئے وہ دونوں نہ جانے کتنی بار گرتے گرتے بچے تھے۔ اس کے برابر میں موجود ارتضیٰ ابھی اتنا ظالم بھی نہ تھا کہ اس لڑکی کو بچانے کی خاطر وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑ سکتا، مگر بات یہ تھی کہ بچپن سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو حد درجہ ناپسند کرتے تھے، اور کچھ وجہ بھی ایسی بن گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ارتضیٰ دانیہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور دانیہ بھی ارتضیٰ صدیقی کو بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ وہ اس کے نزدیک ایک بد کردار لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تو اس معصوم لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا سکتا تھا، مگر وہ منافق نہ تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس سے بظاہر لا علم رکھتے آگے آگے چل رہا تھا۔ پیچھے پیچھے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی نہ جانے کتنی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ گھپ اندھیرے میں اس شخص کی پشت کو گھورنے کی صحیح کرتی اس لڑکی کی ہیزل براؤن آنکھیں کھارے پانیوں سے بھری تھیں۔ بلال صدیقی اپنی جگہ جسے کھڑے کھڑے ساکت ہو گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عرفان؟ جی بھائی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں، میرا حال دیکھیں۔ بلال نے اوپر سے نیچے اسے دیکھا تھا۔ مٹی سے بھرا ہوا لباس، چہرے پر جا بجا خراشیں، مسلا ہوا گریبان اور پھولی ہوئی سانسیں۔ وہ دل تھام کر رہے تھے۔ بھائی، راستے میں وہ دانیہ کو اٹھا کر لے گئے۔ کیا؟ دانیہ کو اٹھا کر لے گئے؟ عرفان صدیقی کا جملہ بلال صدیقی کے سر پر بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ بری طرح اپنے پیچھے صوفے پر گرے تھے۔ عرفان نہایت سمجھداری کے ساتھ کہانی گھڑ چکا تھا۔ جی بھائی، ڈاکو دانیہ کو اٹھا کر لے گئے، اور ساتھ ساتھ میں ارتضیٰ کو بھی اٹھا کر لے گئے، کیونکہ وہ ان سے الجھ پڑا تھا۔ مجھے بری طرح مار پیٹ کر وہیں پھینک کر چلے گئے۔ دیکھیں میرا حال تو دیکھیں۔ وہ دوبارہ انہیں اپنا آپ دکھانے لگا۔ لیکن وہ لوگ گاڑی چوری کرنے آئے تھے، مگر گاڑی کے بجائے پتہ نہیں کیوں دانیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ بلال اور عالیہ دونوں کے دونوں چونک پڑے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور بلال کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج کی رات لمحہ لمحہ ان کی بہن کے نصیب میں کالک مل رہی تھی۔ ایک معصوم جان پر الزام گھڑتے جا رہے تھے۔ ایک بھائی کا دل کیوں نہ کرلاتا۔ کیا مصیبت ہے یار، موبائل بھی گاڑی میں رہ گیا ہے۔ اگر اس وقت موبائل ساتھ ہوتا تو کسی نہ کسی کو کال تو کر کے بلا لیتا۔ ادھر وہ کھری کھری دانیہ صدیقی کو سنا رہا تھا، کیا تمہارے پاس ہے موبائل؟ نہیں، میرا بھی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ آنسو پہنچتے ہوئے منمنائی تھی۔
اور تم میرے سر پر سوار ہو۔ اس کو اس طرح کہتے دیکھ دانیہ بری طرح زمین میں گڑی تھی۔ آؤچ! دوسرے ہی لمحے وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ سامنے ایک بے حد بڑا پتھر آ گیا تھا جس کو اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پائی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ زمین پر الٹی پڑی تھی۔ چلو اٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ ابھی وہ اتنا ظالم بھی نہ تھا۔ دانیہ زمین پر بیٹھی بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ چلو اٹھ جاؤ، اتنی نہیں لگی، فٹافٹ اٹھو۔ وہ اسے دلاسے دینے لگا۔ وہ اسے شکوہ کنال نگاہوں سے دیکھتی سسکتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا وقت ہو رہا ہے؟ اس نے سوالی لہجے میں ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ اپنا لائٹر جلا کر واچ میں ٹائم دیکھا تھا۔ رات کے 4 بج رہے ہیں۔ بے ساختہ لوٹ مار انداز میں کہتا وہ درخت سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا، جبکہ ٹائم سن کر دانیہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دانیہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ کچھ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، نیند تو کانٹوں کے بستر پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ روشنی پڑنے کی وجہ سے دانیہ اور ارتضیٰ دونوں کی ہی آنکھ کھل چکی تھی۔ رات بھر جس راستے کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، روشنی ہونے کے بعد وہ راستہ جیسے سامنے ہی موجود تھا۔ دانیہ نے بے ساختہ ارتضیٰ پر نظر ڈالی تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ جیسے زخم کے نشان تھے۔ ہاتھ بے تحاشا بری طرح زخمی ہوا تھا۔ کیا ان جیسے لوگ بھی محافظ ہوتے ہیں؟ دانیہ کے ذہن میں ابھرنے والا سوال بے ساختہ انوکھا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی، تبھی ہاتھ بڑھا کر ارتضیٰ سامنے روڈ پر موجود گاڑی کو روک چکا تھا۔ وہ اسے اشارہ کرتا اپنے پاس بلا رہا تھا۔ دوپٹے کو طریقے سے سر پر جماتی وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ارتضیٰ کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ عالیہ اور بلال اب تک سکتے میں تھے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ دانیہ ایک رات گھر سے باہر تھی۔ لائبہ نے الگ کوہرام مچا رکھا تھا۔ انہوں نے رو رو کر جیسے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ اسی اثنا میں دانیہ اپنے سر سے ڈھلکتی چادر کو سنبھالتی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دیکھیں بھائی، دانیہ بی بی آ گئیں۔ ریشمہ نے اپنی بھیگی نگاہیں پوچھتے ہوئے بلال کو دیکھا تھا۔ بلال صدیقی اپنی معصوم بہن کو اپنے سامنے دیکھ کپ کپا کر رہ گئے۔ سر پر پڑی چادر جیسے گرد سے ہٹی ہوئی تھی۔ اس کا کونا بے ساختہ اس کے سر سے ڈھلک کر اب زمین کو چھو رہا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ زخموں اور مٹی کے نشانات تھے۔ چہرے پر جگہ جگہ مٹی کے نشانات پر گھاؤ سرخ لکیر بنا چکے تھے۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں رو رو کر جیسے سوج چکی تھیں۔ بلال صدیقی نے کڑے ضبط سے اپنی لاڈلی بہن کو یوں کھڑے دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر اسے اپنے سینے میں بھر چکے تھے۔ مجھے معاف کر دو دانیہ، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہیں کبھی کسی کے ہاتھ میں یوں جانے نہ دیتا۔ وہ اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کے سینے سے لگی دانیہ بھی جیسے اپنا ضبط اب چھوڑ چکی تھی۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، جبکہ لائبہ صدیقی کی طنزیہ نگاہیں ان دونوں پر ہی موجود تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی عرفان کو اپنے ساتھ لیتی حویلی سے نکل چکی تھی۔ دوسری طرف عالیہ نے حویلی کے اندر داخل ہوتے ارتضیٰ کو دیکھا تھا، جس کے ہاتھ میں موجود زخم اور چہرے پر جیسے نہ جانے کتنے وقت کی تھکان تھی۔ اسے دیکھ عالیہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھرے تھے۔ انہیں آج اپنے بھائی پر بے ساختہ مان آیا تھا۔ ان کا بھائی یوں بھی کسی لڑکی کی حفاظت کر سکتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر ارتضیٰ کے گلے سے لگ کر بری طرح رو دی۔ ارتضیٰ صدیقی اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ ارتضیٰ کو دیکھتے بلال اس کے پاس آئے تھے۔ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں ارتضیٰ؟ اگر آج تم نہ ہوتے تو نہ جانے میری بہن کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ ایک نظر دانیہ کو دیکھتا اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا چکا تھا۔ دانیہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی پشت دیکھتی رہی تھی، جس میں جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ اسے بچاتے بچاتے کتنی بار گرا تھا۔ وہ واپس آ کر شاور لے کر سو چکا تھا۔ کل سے وہ اتنا تھک چکا تھا کہ نہ جانے وہ کتنی دیر سوتا رہا، اسے پتہ نہ چلا۔ ابھی وہ اور بھی سوتا جب ایک عجیب سی آواز کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ باہر سے بے تحاشا شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا شور تھا؟ آواز وہ پہچان نہ پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر فریش ہونے واش روم جاتا، تبھی اس کا دروازہ نوک کر کے عالیہ روم میں آئی تھی۔ خیریت ہے سب؟ یہ باہر کس قسم کا شور ہے؟ ہاں وہ پھپھو آئی ہوئی ہیں۔ آئی ہیں مطلب؟ وہ تو صبح یہی تھی۔ ہاں جا چکی تھی۔ اچھا تو پھر واپس کیوں آئی ہیں؟ ہاں وہ شادی کی تاریخ لینے آئی ہوں گی ہے نا؟ نہیں، وہ یہ رشتہ ختم کرنے آئی ہیں۔ عالیہ صدیقی کے کہنے پر واش روم جاتا ہوا جھٹکے سے رکا تھا۔ کیا مطلب؟ ہاں ارتضیٰ،
وہی رشتہ ختم کرنے آئی ہیں۔ انہیں دانیہ پر اور تم پر بالکل یقین نہیں ہے۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم چینج کر لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ لیکن اب اس کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی معصوم لڑکی کے اوپر ایسا ظلم نہیں ہونے دے سکتا تھا، چاہے وہ جتنا بھی دانیہ کو ناپسند کرتا، مگر یہ ظلم وہ اس کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بڑھتی، وہ ایک جھٹکے سے واش روم میں گھسا تھا۔ باہر سے آوازیں جوں کی توں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ لائبہ صدیقی دانیہ صدیقی پر اور الزامات لگاتی، تبھی دانیہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھی تھی۔ پھپھو، میری بات سنیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کے قدموں میں جا کر بیٹھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ مہرون کلر کے نیٹ کے دوپٹے میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ سچ ہی کہا گیا ہے کہ حسن اداسی میں اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ آنسو بہاتی وہ ہیزل براؤن آنکھیں گلابی سمیٹ کر کچھ اور قیامت ڈھا رہی تھی۔ پلکوں پر موجود چمکتے آنسو کہکشاؤں کو مات دے رہے تھے۔ سبھی پیشانی پر ابھرے زخم سے اب خون رس رہا تھا۔ گلابی لب کاٹتی وہ بے ساختہ وہاں موجود عرفان کے دل میں اتر رہی تھی، لیکن وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ دانیہ صدیقی کا تماشا بنانا چاہتا تھا۔ وہ دانیہ صدیقی کا تماشا بنوا کر ہی اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا نکاح خاندان سے باہر نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگ چاہے جتنی بھی کیچڑ اس پر اچھال لیتے، اس کی شادی صرف اور صرف عرفان سے ہی ہو سکتی تھی۔ خاندان میں عرفان کے علاوہ بس ارتضیٰ ہی تھا، اور ارتضیٰ کبھی بھی دانیہ سے شادی نہ کرتا۔ یہ بات وہ بچپن سے ہی جانتا تھا کہ دانیہ اور ارتضیٰ ایک دوسرے کو نہایت ناپسند کرتے ہیں۔ اپنی ذات پر یوں کیچڑ اچھالنے پر نہ جانے کتنی بار دانیہ نے اپنا وہ گناہ یاد کیا تھا جو معافی کے قابل نہ تھا۔ ارتضیٰ صدیقی کے نام کا پتھر اس کے دامن میں آ گرا تھا۔ وہ جس شخص کو کبھی بھی پسند نہ کرتی تھی، آج اسی کے نام سے لوگ بار بار اس پر الزام لگا رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے دانیہ جی، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ پھر یہ بتاؤ کہ تم ساری رات کہاں تھی؟ اگر وہ ڈاکو تمہیں چھوڑ چکے تھے، تھوڑی ہی دیر بعد تو تم ساری رات اس ارتضیٰ کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اب کہ ان کے لہجے میں جو کڑواہٹ تھی، اسے دانیہ کا پورا وجود جیسے زہر ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہاں ایک آواز گونجی۔ چھوڑیں پھپھو، اس سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے کڑکڑاتے ہوئے شلوار قمیص میں ارتضیٰ صدیقی صوفہ گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ وہ کافی نکھرا نکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت اس وقت چمک کر اور گلابی محسوس ہو رہی تھی۔ براؤن بال ماتھے پر آتے اس شخص کو اور حسین ظاہر کر رہے تھے۔ اسے وہاں دیکھ بے ساختہ عرفان پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ جانے کب سے یہ سمجھ رہا تھا کہ ارتضیٰ صبح میں ہی جا چکا ہے، مگر ایسا نہ تھا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ دراصل پھپھو، ہم ساری رات جنگل میں چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ بے ساختہ کھلکھلاتے ہوئے وہ لائبہ صدیقی کے اوپر طنز کا تیر چھوڑ چکا تھا۔ ارتضیٰ کی بات پر نہ جانے کتنے آنسو نکل کر دانیہ کے سبھی گال پر گرے۔ اے لڑکے، تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ تمیز چھوڑیں پھپھو، بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تمیز کے چیپٹر کو مت چھیڑیں، ورنہ صحیح سے کھول کر سمجھاؤں گا کہ تمیز اصل میں ہوتی کیا ہے۔ یہ تربیت کی ہے اس کی؟ لائبہ نے بے ساختہ طنز کا ایک اور تیر ارتضیٰ کی ماں سائمہ صدیقی کی طرف اچھالا تھا۔ اب کی دفعہ ارتضیٰ کی جیسے بس ہو گئی تھی۔ تربیت کی بات کیا خوب کہی پھپھو آپ نے۔ ذرا پوچھئے تو اپنے شہزادے سے، کل جب وہ ڈاکو اس کی منگیتر کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو یہ کیا میری گاڑی کے پیچھے چھپ کر چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا؟ وہ بے تحاشا بری طرح دھاڑا تھا۔ سفید پیشانی پر نیلی نیلی رگیں ابھر آئی تھی۔ اور آج آپ ادھر آ گئی ہیں سوال جواب کرنے۔ اگر اتنی ہی تربیت اپنے اس نور نظر کی ہوتی نا، تو ضرور آج میری جگہ یہ کھڑا ہوتا۔ اس نے ایک اور طنز کا تیر لائبہ کی طرف اچھالا تھا۔ اب کی دفعہ عرفان اور لائبہ دونوں جیسے بلبلا گئے۔ اگر اتنا ہی خیال ہے تمہیں میری منگیتر کا ارتضیٰ، تو تم کیوں نہیں اسے نکاح کر لیتے؟ وہ بے ساختہ چونک کر عرفان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اسے عرفان سے کم از کم اس بات کی امید تو نہ تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ فیصلہ کر چکا تھا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں کر لیتا ہوں نکاح۔ مجھے کم از کم اس لڑکی پر یقین تو ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے کھڑے ہوتا بھاری قدموں سے بلال کے پاس آیا تھا۔ میں آپ کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ نکاح ابھی ہوگا۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر بلال بے ساختہ اسے اپنے گلے سے لگاتے رو دیے۔ انہیں اپنی بہن کی قسمت پر ناز ہوا تھا۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔
4 दिन بعد وہ اس گھر میں قدم رکھ چکی تھی جہاں وہ کبھی بیاہ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر نصیب کے آگے کس کا زور چلتا ہے۔ اس کا نصیب میں عرفان کے بجائے ارتضیٰ تھا، جو کہ اب مل چکا تھا۔ ارتضیٰ کی بہن نائلہ صدیقی اسے ارتضیٰ کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کا کمرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ ایک پل کو اس مرد کے ذوق سے امپریس ہوئی تھی۔ ابھی وہ آ کر بیٹھی ہی تھی تبھی دروازہ کھول کر ارتضیٰ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں یوں بیٹھا دیکھ وہ ایک پل کو ٹھٹک کر رکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آ چکا تھا کہ یہ عورت اس کی بیوی تھی، اس وجہ سے وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان یہ نکاح تو ہو چکا ہے، مگر کسی خوش فہمی میں مت رہنا دانیہ۔ میں تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نہ آگے پسند کروں گا۔ ہمیشہ کی طرح وہ وہی بات کہہ چکا تھا جو دانیہ کو اس کے منہ سے بے حد زہر لگتی تھی۔ تو میری بھی بات سن لیں ارتضیٰ، آپ بھی مجھے کوئی شہزادہ گلفام نہیں لگتے، آپ بھی مجھے اب تک زہر ہی لگتے ہیں، اس لیے زیادہ آپ کو بھی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے کھری کھری سنا کر جھٹکے سے دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی پشت دیکھتے مسکرایا تھا، جنگلی بلی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا نائٹ سوٹ نکالتے واش روم میں گھسا تھا۔ ان کے نکاح کو 1 ماہ گزر چکا تھا، لیکن ان دونوں کے معاملات اب تک ویسے ہی تھے، کبھی کبھار اتنا برا لڑتے اور کبھی کبھار ایک دوسرے کا منہ ہی نہ لگاتے۔ یہاں آ جانے کے بعد دانیہ نے اپنی یونیورسٹی دوبارہ سے جوائن کر لی تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس ہی آئی تھی جب کسی کی آواز سن کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بے ساختہ دوبارہ رک چکی تھی۔ اس کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ تو تم ارتضیٰ صدیقی مجھے اتنی اذیت دو گے؟ عرفان صدیقی کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ بے ساختہ تیز تیز قدموں سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اپنی بے عزتی یاد آ جاتی تھی۔ ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، جس پر وہ ٹھگ سے منع کر کے منہ سے لپیٹ کر سو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارتضیٰ صدیقی بے حد غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دماغ کی رگیں جیسے اب بھی پھٹنے کے قریب تھی۔ ایک لمحے میں وہ اس تک آتا جھٹکے سے اسے کھڑا کر چکا تھا، جس کی تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی آنکھ لگی تھی۔ ارتضیٰ کو یوں اپنی طرف غصے سے دیکھتا پا کر وہ اب بھی حیران تھی۔ جی، تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ اگر اتنا ہی شخص سے بچھڑنے کا دکھ تھا تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارتضیٰ؟ وہ شخص زہر لگتا ہے مجھے، اس سے مجھے نکاح کا خیال کیوں ہوگا؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنا بازو چھڑواتی چیخی تھی، تو نیچے مہارانی بن کر رو کیوں رہی تھی؟ وہ میں اس لیے رو رہی تھی کیونکہ آپ نے میری بے عزتی کروائی ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے میری بے عزتی یاد آتی ہے۔ اوکے فائن، جا کر اسے نکال دو باہر۔ اس کا دل جلن سے جل رہا تھا۔ اسے آج بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے دانیہ کے دل میں اب بھی عرفان ہی ہے، اس لیے آج وہ نہ جانے کیوں دانیہ پر یہ بات ظاہر کر چکا تھا کہ وہ عرفان سے بے حد جل رہا تھا۔ اپنا بازو چھڑواتی وہ بے حد تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ارتضیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلا تھا۔ اب اس کا رخ دانیہ کی طرف تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوتی بے ساختہ برنر کے پاس آئی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، صبح سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا، اسی لیے وہ کھا پی کر ضرور ارتضیٰ سے لڑنا چاہتی تھی جو اس پر شک کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد سے نہ جانے کب اس کے دل میں ارتضیٰ کی جگہ بننا شروع ہو گئی تھی۔ جس شخص کو وہ بچپن سے بے تحاشا ناپسند کرتی تھی، نکاح کے بعد اسی شخص سے وہ محبت نہ جانے کب کرنے لگی تھی۔ اسے بھی یہ بات نہ پتہ تھی، شاید تب جب اس شخص نے اسے ان ڈاکوؤں سے بچایا تھا، یا شاید تب جب اس نے اسے اپنایا تھا۔ کھانا پینا کھا لوں پھر دیکھتی ہوں آپ کو ارتضیٰ، اتنا مجھ سے لڑ رہے ہیں ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ ابھی وہ چائے چڑھا ہی رہی تھی جب کچن میں عرفان داخل ہوا تھا۔ عرفان کو دیکھ کر وہ بے ساختہ غصے میں آئی تھی۔ وہ اس پر اپنی نگاہیں گاڑے کھڑا تھا۔ جی مسٹر، کوئی کام؟ وہ نہایت لٹ مار انداز میں اسے ذلیل کر گئی۔ کوئی کام نہیں ہے، بس اپنے جانے جان کو دیکھنے آیا تھا۔ خبردار جو مجھے کچھ بھی کہا تو منہ توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گی، سمجھ میں آئی؟ وہ جنگلی بلی کی طرح گررائی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر کچن کی طرف آتا ارتضیٰ بے ساختہ ٹھٹک کر سائڈ پر ہوا تھا۔ اس کے کان اب اپنی جنگلی بلی کی آواز سننے کو بے تاب ہوئے تھے جو نہ جانے کب اس کی محبت بن چکی تھی۔ اوہ دانیہ صدیقی، واہ کیا لینگویج استعمال کر رہی ہو! دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، خود کو سزا مت دو۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کتنے مہینوں پرانی وہ رات تازہ ہوئی تھی۔
یہی تو وہ لہجہ تھا جسے وہ اس وقت پہچان نہ پائی تھی، مطلب کہ وہ ارتضیٰ نہیں بلکہ عرفان تھا۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ یہی تو ایک وجہ تھی جس وجہ سے وہ اب تک ارتضیٰ کے لیے اپنے دل میں بیر پالے بیٹھی تھی، جو کہ صاف ہو چکا تھا۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب اس کی آواز دینے پر سامنے جو بھی کوئی تھا سر پر پیر رکھ کر بھاگا تھا، مگر وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ ارتضیٰ اتنا بزدل ہو سکتا ہے۔ اتنا بزدل تو صرف اور صرف عرفان ہی ہو سکتا ہے، جو کہ ایک مرد ہی نہ تھا اس کی نظر میں۔ اب کی دفعہ اس نے نہایت نفرت سے عرفان کو دیکھا تھا۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ وہ اپنے بازو فولڈ کرتی طنزیہ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ گئی۔ خود کو سزا مت تو دانیہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ہی محبت کرتی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر بے ساختہ اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ عرفان کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو عرفان، مجھے چھونے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جیسے شیرنی کی مانند دھاڑی تھی۔ اس تھپڑ کی گونج سنتا نہ جانے کیوں کچن کے باہر کھڑا وہ شخص اپنا دل تھامے کھڑا رہ گیا۔ اپنی حد میں رہنا عرفان صدیقی، مجھے چھونے کا حق، مجھ سے محبت کرنے کا حق اور مجھ سے یہ باتیں کرنے کا حق صرف اور صرف ارتضیٰ صدیقی کو ہے، جس سے میں بے حد محبت کرتی ہوں۔ تم جیسے بزدل مرد سے کون محبت کرے گا؟ تم اس خوش فہمی میں اب تک زندہ کیسے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ تھو ہے تمہاری منہ پر۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے لعنت دیتی بے ساختہ پیچھے جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ واہ واہ دانیہ صدیقی، کیا ایکٹنگ کرتی ہو؟ وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ سٹاپ، میرے سامنے یہ ہنسنے کا ناٹک بالکل مت کرنا عرفان صدیقی۔ اور سٹاپ اٹ دانیہ صدیقی، یو سٹاپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئندہ کے بعد یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ تمہیں اتنی مار پڑواؤں گی ارتضیٰ سے کہ تم ساری زندگی پناہ مانگو گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنی بے عزتی پر عرفان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پیر پٹکتا وہاں سے جا چکا تھا۔ گندگی گئی جیسے ہر جگہ صاف ستھری ہوا پھیلنے لگی۔ دانیہ کہتی خود سے ہی ہنس پڑی تھی۔ دل میں جیسے کئی بہت سا سکون اتر گیا تھا۔ اب ذرا کھانا پینا تو کھا لوں، پھر جا کر ذرا ارتضیٰ کو دیکھتی ہوں۔ اپنی شیرنی کے منہ سے یہ بات سن کر ارتضیٰ کے خوبصورت لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ چپ دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ آ جاؤ میری جان، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ بے ساختہ خود سے کہتا اوپر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ ہر جگہ جیسے اب سکون ہی سکون تھا۔ وہ ٹھک سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ ارتضیٰ رخ موڑ کر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اپنی شیرنی پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ جو تھوڑا بہت شک تھا وہ اس کی شیرنی اپنی باتوں سے کہیں گم کروا چکی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی خون آشام نگاہوں سے ارتضیٰ کی پشت تک رہی تھی، جو کھڑکی کی طرف منہ کیے نہ جانے کیوں مسکرانے میں مصروف تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پیر پٹکتی اس کے پاس آئی تھی۔ جی؟ وہ اس کے پاس آتی بے ساختہ دھاڑی تھی۔ اس کا لہجہ سن کر ارتضیٰ دوبارہ رخ موڑ کر مسکرایا تھا۔ اسے اپنی بات نہ سنتا دیکھ اس نے جیسے ایک اور بار اسے مخاطب کیا تھا۔ جی میں آ چکی ہوں۔ ارتضیٰ نے اب بھی جیسے اسے اگنور کیا تھا۔ من اس کا کیا کہ وہ جا کر لیٹ کر سو جائے، بھاڑ میں ڈالے اس شخص کو، مگر اب وہ اس شخص سے لڑے بغیر نہیں سو سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی شرٹ پکڑتی اسے اپنے سامنے کر گئی۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے تک رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ وہ ساکت ہوئی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت مسکراتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتی اسے دوبارہ سے گھورنے لگی۔ جی تو مسٹر ارتضیٰ صدیقی، کیا کہہ رہے تھے آپ مجھ سے؟ کہ میں اس کھوسڑ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ وہ اشارہ کرتی بولی تھی۔ کس سے؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ارتضیٰ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ میری بات کو مذاق میں مت اڑائیں ارتضیٰ، آپ نے خود کہا تھا کہ میں اس بزدل شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یار مجھے ایسا لگا تھا، وہ جیسے سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ تم مجھ سے ڈھنگ سے بات جو نہیں کرتی تھی۔ اوہ، تو آپ تو جیسے مجھ سے بہت ڈھنگ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا نا، سوری بابا، مجھے معاف کر دو۔ وہ جیسے کان پکڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ بالکل نہیں، میں آپ کو ایسے معاف تو نہیں کروں گی۔ کتنے عرصے آپ نے مجھے پریشان کیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ جیسے اسے شکوہ کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، مجھے معاف کر دو۔ وہ بے ساختہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کے سینے سے لگتی وہ جیسے ساکت ہوئی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ محبت سے اب اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ کیوں مجھے اتنا تنگ کرتی ہو دانیہ؟ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔
اس کے اظہار پر جیسے وہ حیرانی سے پلٹی تھی۔ وہ شخص اس سے محبت بھی کر سکتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ اس نے اپنی حیران نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دوبارہ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ شخص رو رہا تھا۔ یہ بات کوئی اسے جلتے توے کے اوپر بیٹھ کر بھی کہتا نا کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہ مانتی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ یہ بات مان گئی تھی کہ وہ شخص واقعی اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتی ہوئی پلنگ پر جا کر بیٹھی تھی۔ اسے ارتضیٰ صدیقی کو چھیڑنے میں بے حد مزہ آ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے ارتضیٰ ہی چھیڑتا آیا تھا۔ میری بات تو سنو میری جان۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید تم اب تک اس عرفان کو ہی پسند کرتی ہو۔ خبردار جو اس کا نام لیا آپ نے، نفرت کرتی ہوں میں اس سے، بلکہ وہ تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہے، میں اسے نفرت بھی نہیں کرتی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے جملے کی تصحیح کر گئی تھی۔ اس کے لبوں سے یہ جملہ سن کر ارتضیٰ کے دل میں کہیں سکون اتر گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں کب ہو گئی پر ہو گئی ہے، اب میں تم سے اور دور نہیں رہوں گا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگاتے اس کے پیشانی چوم گیا۔ اس کے بالوں کی مہک کو اپنے اندر سموتے وہ بار بار اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ وہ سکون سے جیسے اس کے بالوں میں کھڑی تھی، جیسے اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ اس شخص کا اظہار محبت اسے بے حد سکون دے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے دونوں ہاتھ ارتضیٰ صدیقی کے ارد گرد باندھ گئی۔ میں بھی ارتضیٰ، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نہیں جانتی کب ہو گئی، شاید تب ہو گئی تھی جب آپ نے اس دن جنگل میں مجھے ڈاکوؤں سے بچایا، یا شاید تب جب مجھ پر ساری دنیا کیچڑ اچھال رہی تھی، اس وقت مجھے اپنایا۔ اگر اس وقت آپ نہ اپناتے تو آج میں نہ جانے کہاں ہوتی۔ نہ، ایسی بات مت کرو پگلی، تمہیں میرا ہی ہونا تھا، کیونکہ تم ازل سے میرے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ وہ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگاتے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر گیا۔ دانیہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ پھر وہ سکون سے آنکھیں موندتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ارتضیٰ صدیقی نے سکون سے آنکھیں موند کر بے ساختہ اپنا چہرہ اوپر کی طرف کیا تھا۔ دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا وہ بے ساختہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے سنگ ہی چلنا تھا۔ ایک دوسرے کے سنگ ان دونوں کا سفر نہ جانے اب کتنا بہترین ہونے والا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔